یہ اشارہ بعید ہے، ذالکا اشارہ بعید ہے، دور کی طرف اشارہ ہے. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب دور ہے، اس کے لیے وہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے اور پڑھ رہا ہوں. میں کیا ہوں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہ کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں وہ کتاب تو یہ پڑھی ہوئی ہے. اب یہ کتاب اپنے معنی اور مطالب کو چھپا لیتی ہے. اس کے اندر جو اغراض و مقاصد ہیں، جو اس کے اندر علم ہے، جو اس کے اندر فکر ہے، جو اس کے اندر ایک ٹریک ہے، جو اس کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، وہ سارے اس سے چھپا لیتی ہے. کس سے؟ جو بنا اہل بیت کس کو پڑھتا ہے. کیوں؟ یہ اکیلا آیا نہیں ہے نا، قرآن اکیلا نہیں آیا. قرآن آیا ہے اپنے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب پر ضرور اتارا ہے، لیکن حضور نے بتایا یہ قرآن اکیلا کہیں بھی نہیں جائے گا. جب بھی نکلے گا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت، یہ دونوں کو ساتھ لے کے نکلے گا. جب بھی قرآن آئے گا ساتھ اہل بیت آئے گی. زور سے بولو سبحان اللہ. سب کی آواز ہے، بولو سبحان اللہ. یہ قرآن اکیلا نہیں آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف غلاف کے ساتھ آیا یا صرف کاٹھی کے ساتھ آیا ہے. یہ قرآن صاحب اہل بیت کے ساتھ آیا ہے. ایک غلاف کے ساتھ آئے تو تم غلاف کو چومتے ہو، اس کو نیچے گرنے نہیں دیتے. وہ کپڑا جس کو آپ نے خود کاٹ کے سلائی کر کے اس قرآن کو اس کے اندر ڈالا ہے، اس کی قدر و منزلت کتنی ہے. تو غور کرو، جو قرآن آیا ہی اس کے ساتھ ہے، جوڑا بنا کے بھیجا ہے مصطفیٰ نے. انی تارک فیکم الثقلین، وہ اللہ کے محبوب کی یاد ہے. ان سے پڑھو گے تو قرآن اپنے معنی کھول کھول کے بیان کرے گا. زور سے ذرا بولو سبحان اللہ. سب کی آواز ہے، زور سے بولو سبحان اللہ. انی تارک فیکم الثقلین. اور پھر ثقل عربی میں کہتے ہیں وزن کو. پھر آپ کی یہ کلام وزنی ہے، پھر آپ کی کلام یہ مدلل ہے، پھر اس کے معنی اور مطالب آپ کے پاس قوی ہے. وہ اس لیے کہ آپ کا ٹیچر ٹھیک ہے، آپ کا پروفیسر اچھا ہے. آپ کا پروفیسر اگر اہل بیت اطہار نہیں ہے تو قرآن سے استفادہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. وہ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ القرآن مال علی علی مال قرآن، کہ لوگوں بار بار سے قرآن حفظ کرنے والوں، یہ قرآن جب آپ کے حلق میں آتا ہے، آپ کو پڑھنے کا انداز قاریوں والا ضرور ہوتا ہے، بڑا پیارا تلفظ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں وہ ایک غزوہ یاد آتی ہے جس غزوہ کے اندر مولا حیدر کرار علیہ السلام آپ جب اس میدان میں گئے تو آگے سے تلاوت کے کرنے کی آوازیں آئیں. کفار کے جتھے میں، کافروں کے جتھے میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. تو صحابہ نے تلواریں روک دی، اپنے نیام میں ڈال دی اور کہنے لگے اب میرا خیال ہے آگے مسلمان رہ گئے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر تلواریں نہ اٹھائی جائیں. تو ہم تلواروں کو روک لیتے ہیں. لوگوں اس وقت سلمان فارسی سے کہنے لگے، سلمان فارسی کیا خیال ہے، تلواریں روک لیں نا؟ سلمان فارسی کہہ رہے تھے نہیں، مارو ان کو، مارو. تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے فلاں مقام پر ہم پہنچے تو وہاں سے آگے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، علی تلواروں کو چلا رہے تھے، سلمان کہہ رہا تھا مارو. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خیال ہے، جو قرآن پڑھ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے مومن مسلمان رہ گئے ہیں. تو حضور نے فرمایا آپ نے تلواریں کیوں روکی، آپ نے مارنا تھا.
کہا وہ کیوں؟ حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھا جا رہا تھا وہ کون سا قرآن ہے؟ کہا صحابہ نے وہ صامت قرآن ہے۔ صامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاموش۔ یہ قرآن خاموش ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ نہ بولنے کی وجہ سے اگر قرآن خود بولتا نا تو یہ 72 فرقے نہ بنتے، یہ فرقے 72 نہ بنتے، کیونکہ اس کے معنی سے ایک مولوی اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے، دوسرا اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے، تیسرا اپنا بیان کر رہا ہے، لیکن قرآن اپنا نظریہ اس وقت تک بیان کرتا ہے جب تک پروفیسر علی اور اولاد علی نہ ہوگا۔ جب اولاد علی پروفیسر ہوں گے تو قرآن کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔